اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ اسلامی نظام ویسے ہی آئے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ انہوں نے 0 سے شروع کیا تھا، آپ 50 سے شروع کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، آپ اس وقت لگا رہے ہیں جب پاکستان میں کم از کم میجورٹی مسلمانوں کی ہے، تو ہمارا ٹارگٹ آسان ہوا۔ طریقہ وہی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ جس طرح اسلام کے شروع کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی ایسے ہی آخر تک اس امت کی اصلاح ہوگی۔ تو منہج نبوت یہ ہے، مکہ میں آپ رہے، مکے والوں نے توحید کی دعوت چھوڑنے پر آپ کو آفر کی، شرک کو اچھا کہنے پر، شرک میں مداہنت اختیار کرنے پر آپ کو آفر کی کہ آپ کو چاہیں جس لڑکی سے چاہیں شادی کر دیتے ہیں، جتنا چاہیں مال دے دیتے ہیں، اور مدینے کا حکمران مکے کا حکمران مان لیتے ہیں، اور مکے کا حکمران مان لیتے ہیں۔ یہ آفر کی تھی، لیکن آپ نے ان کی آفر نہیں لی۔ اس کے بعد آپ طواف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کا، اس میں 360 بت ہیں، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ مدینہ میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، توحید کی دعوت بھی جاری رہتی ہے، قوت پکڑتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اسی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور چھڑی کے ساتھ بتوں کو گرا رہے ہیں، اور آپ میں اتنی اس وقت طاقت ہے کہ وہ بت دوبارہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اسلام آباد پہلے یا اسلام پہلے، یہ ڈیبیٹ ہے اس وقت۔ بعض جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پہلے اسلام آباد پھر اسلام، وہ اسلام آباد کے حصول کے لیے اسلام کو پامال کرتے ہیں، اور قبروں اور درباروں کو اچھا کہنا، شرک کی نفی میں مداہنت اور سستی کرنا، بات کو گول کر جانا، ووٹ حاصل کرنے کے لیے مشرکوں اور سب کا تعاون لینا۔ تو وہ کہتے ہیں اسلام کو پیچھے رکھو، پہلے اسلام آباد حاصل کرو پھر اسلام آئے گا۔ تو یہ خواب ہے، یہ سراب ہے، ایسا ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آباد کو بوٹ کی نوک پر رکھا اور اسلام کو مضبوط رکھا۔ اسلام مضبوط ہوا تو اسلام آباد بھی ملا، حکومت بھی ملی۔ تو وہی طریقہ آج ہے، آپ دعوت اللہ کا کام کریں، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کریں جیسے انہوں نے کیا، اور جب اللہ تعالیٰ قوت دے تو پھر اسلام نافذ ہوگا۔ یہ جو ڈیموکریسی کا طریقہ ہے یہ دھوکہ ہے۔ مسلمانوں اور خاص طور سے اسلامی سیاسی جماعتوں میں سے کسی کو آج اگر میجورٹی بھی مل جائے، جو کہ ممکن نہیں، تو یہ پھر بھی اسلام نہیں لا سکتے، کیونکہ جن لوگوں کے ذریعے ووٹ لے کر گئے ہیں وہ ان کی اکثریت غلط لوگوں کی ہے، اور ان غلط لوگوں کے ذریعے ایسا اسلام جو ان غلط لوگوں کے ہاتھ کاٹے اور ان کو درے لگائے، یہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ اسلام لانے کا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ لائن میں لگنے والی بات ہے، ایسی لائن میں کہ جس میں کبھی بھی منزل نہیں ملتی۔ البتہ نبوی طریقے سے کام کیا جائے تو سب سے تھوڑے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نتائج دکھا سکتا ہے۔ اگر لوگ مخلص ہوں تو وہی اسلام ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، وہ اللہ پورے کرے گا، بشرطے کہ لوگ اس لائن پر خلوص کے ساتھ چل دیں۔